میں نے بجلی کی سسرات سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر کی طرف لپکا۔ سیتی نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے انتہائی تیزی سے گھوم کر جھونپڑی کا طواف کیا، لیکن وہ کہیں موجود نہ تھا۔ وہ اب کی بار بھی بالکل چلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اب یہ بات شک و شبے سے بالا تر تھی کہ کوئی آدمی بڑے عرصے سے میری ٹو میں لگا ہوا ہے۔ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اگر یہ مجھے نقصان پہنچانے کے چکر میں ہوتا تو اس کے بہت سے مواقع آئے تھے۔ یہ جتنے عرصے سے میرے عقب میں لگا ہوا تھا، ہمارا ٹکراؤ ہونا یقینی تھا، لیکن اس نے ٹکراؤ تو درکنار مجھے اپنی شکل دکھانے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ لیکن اس شخص کا یوں میرے پیچھے چلے آنا بھی بلا سبب نہ تھا۔ میں دوبارہ جھونپڑی میں آیا تو سیتی غائب تھی۔ سیتی کو کھو کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابھی تو میں نے اسے بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ ابھی میں اسی کیفیت میں تھا کہ وہ دوبارہ جھونپڑی میں چلی آئی۔ اب اس کے چہرے پر وحشت نہیں تھی بلکہ بشاشت دوڑ رہی تھی۔ یہ ہے میرا محبوب۔ اس نے شیشے کا ایک مگ میری طرف بڑھایا۔ اس مگ کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا تھا اور اس ڈھکنے میں پانی کی طرح سیال مادہ تھا۔ اس سیال مادے میں ایک ہنوت انسانی سر نظر آ رہا تھا۔ اس سر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کا انسانی سر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر باقاعدہ مونچھیں تھی اور سر پر بال بھی تھے۔ گردن سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کاٹ کر علیحدہ کی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے خوف سے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ میرا محبوب ہے، وہ چہک کر بولی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہ رکا۔ جب یہ سو رہا تھا تو میں نے موقع پاتے ہی اس کا سر کاٹ لیا اور اسے خاص قسم کے محلول میں ڈال کر محفوظ کر لیا۔ اب تو یہ ہر وقت میرے پاس ہی رہے گا نا؟ اس نے بھول پن سے جواب دیا اور میں خوف و دہشت سے پھٹی آنکھوں سے کبھی اس بے رحم قاتل کو دیکھنے لگتا اور کبھی مگ میں موجود محبت کے لرزہ خیز انجام کو۔ تمہاری محبت کیسے ہوئی تھی؟ یہ لوگ شہر سے آئے تھے اور 3 دن تک ہمارے درمیان رہے۔ انہی 3 دنوں میں اس نے مجھ سے محبت کی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ ہم سے لڑائی کرنے لگے تو میں نے اسے باز رہنے کے لیے کہا اور مشورہ دیا کہ میرے پاس ایک بہترین پناہ گاہ موجود ہے، ہم وہاں پر چھپ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ لیکن اس نے میرا مشورہ نہ مانا اور میں نے اس کا سر کاٹ کر استونگ میں ڈال دیا۔ یہ استونگ کیا ہے؟ یہ ایک محلول ہے جو ہم خاص جڑی بوٹیاں ملا کر تیار کرتے ہیں۔ اس میں ڈالے گئے انسانی اعضاء ہنوت ہو جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس آرجینو لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے محبوب کے قتل کی باتیں یوں کر رہی تھی گویا اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ محبت کرنے کا انجام میرے سامنے تھا اور یہ ایک لحاظ سے میرے لیے عبرت بھی تھی کہ میں اس لڑکی سے ہوشیار ہوں اور ہر ممکن حد تک دور رہوں۔ مبادا میں بھی اس کو اچھا لگنے لگوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک دن اسی طرح میرا بھی سر ستون کے ذریعے کسی مگ کی زینت بن جائے۔ کیا تم اس جگہ کو جانتی ہو جہاں جہاز ڈوبا تھا اور جدھر تمہارے محبوب کے ساتھی گئے تھے؟ کیا تم وہاں جانا پسند کرو گے؟ جہاں دیوتا کا قہر نازل ہوا ہو وہاں کوئی بھی سچا آرجینو جانا نہیں پسند کرتا۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ کتنی دور؟ اگر تم ابھی چل دو تو صبح کو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تم میری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ چلنا، اس جگہ سے بہت پہلے ہی تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں 3 میل ادھر تم سے بچھڑ جاؤں گی، تم اکیلے ہی وہاں چلے جانا۔ ان لوگوں کو یہاں گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ آج 4تھا دن ہے اور ان کے جانے کے بعد سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ لوگ یہاں سے کھانے پینے کی تمام چیزیں اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے ابھی چلنا چاہیے یا روانگی صبح تک ملتوی کر دوں۔ سیتی کے مطابق اگر ہم صبح سفر کا آغاز کرتے تو سہ پہر تک وہاں پہنچ جاتے، کیونکہ رات کے سفر میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں وہ دن کے سفر میں پیش نہیں آتی۔ میں نے صبح تک روانگی ملتوی کرنے کے متعلق اس لیے غور کیا تھا کہ نیند کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں سال میں سفر کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن دوسری جانب مجھے پراسرار ہیولے کی جانب سے بھی خطرہ تھا جو میری جان کو آ گیا تھا۔ اس ہیولے کی شبیہ اب تک مجھے صرف 2 مرتبہ نظر آئی تھی، ایک دفعہ کھنڈرات میں اور دوسری دفعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ یہ شبیہ اتنی کم مدت کے لیے تھی کہ مجھے بسا اوقات یہ خیال غالب معلوم ہونے لگتا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اپنے تعاقب پر بھی کوئی مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، تاہم مجھے ہر لمحہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے غافل پا کر دوسرے جہاں کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھما دے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے سیتی سے اس کی اس پناہ گاہ کے بارے میں استفسار کیا جس میں گھس کر وہ حملہ آوروں سے بچ نکلی تھی۔ اس چھوٹی سی بستی سے نکال کر سیتی مجھے جنگل میں موجود ایک غار میں لے آئی۔ اس غار میں ایک پتھر تھا جو غار میں داخل ہونے کے بعد ہی کھسکا کر غار کے آگے دبایا جا سکتا تھا۔ باہر سے اس پتھر کو کسی طرح لڑکانا ممکن نہ تھا۔ بلا شبہ یہ کافی حیرت انگیز حد تک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ میں نے صبح تک اسی غار میں رہنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا جب سیتی نے اس بات پر ضد کی کہ وہ بھی غار کے اندر ہی سو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سیتی بھوک میں کھانا کھلانے کی یاد میں میرا سر بھی کاٹ کر استونگ میں ڈال دے۔ جب سے میں نے اس کے محبوب کا حشر دیکھا تھا
مجھے اس بولی بالی لڑکی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کافی غور کرنے کے بعد بالآخر اسے غار میں سونے کی اجازت دے دی اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار موجود نہیں۔ جب صبح میں اٹھا تو نیند کا اثر ختم ہو چکا تھا اور طبیعت بہت ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ میں اور سیتی ایک ساتھ چل دیے۔ وہ بڑی مستعدی سے میری رہنمائی کر رہی تھی۔ 3 بار بارش ہوئی اور ہم بہت بری طرح بھیگ گئے۔ دوپہر کو ہم دیوتا گھر پہنچے۔ یہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت تھی جس میں صرف وہی داخل ہو سکتا تھا جس نے دیوتا کے حضور کوئی نذرانہ اندر رکھنا ہو۔ بلا ضرورت اندر داخل ہونے کی کوئی جرت نہ کرتا تھا۔ میں نے بارش سے بچنے کے لیے سیتی کو اس عمارت میں اندر داخل ہونے کی پیشکش کی لیکن وہ تیار نہ ہوئی۔ میں اکیلا ہی اندر داخل ہوا۔ سیتی نے مجھے بہت منع کیا تھا لیکن میں نے اس بات پر کوئی غور نہ کیا۔ عمارت اندر سے بہت ہولناک تھی لیکن سوائے ہڈیوں کے اندر کوئی چیز موجود نہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چند روز پیشتر یہاں سے بہت کچھ اٹھا لیا گیا ہے۔ بدبو کے ببکوں سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ دوپہر کے بعد ہم نے پھر سفر کا آغاز کیا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ساحل کے قریب پہنچ گئے ہوں۔ ہم بدستور چڑھائی سے ڈھلوان کی جانب جا رہے تھے اور فضا میں پانی کی مخصوص بو شامل ہو گئی تھی۔ پودوں کی ساخت بھی بدل گئی تھی اور درختوں پر اڑنے والے پرندے آبی پرندوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مزید 3 گھنٹے کے بعد سیتی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے مطابق میں اکیلا ان سب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یوں بھی وہ دیوتا کے قہر والی جگہ پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ سیتی کو کسی بات پر آمادہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اڑیل ٹٹو کی طرح جس بات پر اڑ جاتی وہاں سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کچھ دیر سستانے کا پروگرام بنایا اور نزدیکی جھیل میں خوب نہایا۔ مجھے دیکھ کر سیتی نے بھی مجھ سے صابن طلب کیا اور وہ بھی خوب نہائی۔ اس نے اپنے کپڑے بھی دھو کر پہنے۔ جب وہ پانی سے باہر نکلی تو پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ مجھے بھی کافی دیر تک نہانے کا موقع ملا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، سیتی نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ رک جاؤ، مت جاؤ، میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ تمہارے سب ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ میں ان کا انتقام لینا چاہوں گا۔ تم اکیلے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں مار کر سمندر میں پھینک دیں۔ اس طرح تو میں تمہارا سر بھی کاٹ کر ستون کے ذریعے ہنوت نہیں کر سکوں گی۔ کیا تم میرا سر کاٹ کر ہنوت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، بشرطے کہ تم میرے منع کرنے کے باوجود یہاں سے چلے گئے۔ اگر میرے پاس ہی رہو تو میں ہر روز تم سے بہت سی باتیں کیا کروں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب کو ختم کرنے کے بعد میں واپس تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ اگر تم لوٹ کر نہ آئے تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور میں وعدہ ہمیشہ پورا کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا یہیں رک کر انتظار کروں گی۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد جلد واپس آؤ گے نا؟ ہاں، بہت جلد۔ میں سیتی سے رخصت ہو کر آگے بڑھا تو تقریباً 2 میل بعد مجھے حد نگاہ تک پھیلا ہوا نیلا سمندر نظر پڑا۔ میں یہاں رک گیا اور تھیلے سے دوربین نکال کر اطراف میں دوڑائی۔ مجھ سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر خیمے لگے ہوئے تھے۔ یقیناً یہی گولڈ فش کی قیام گاہ تھی۔ میں کافی دیر تک ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے رات کو ان خیموں تک جانے کا پروگرام بنایا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ مجھے 3 گھنٹے مزید انتظار کرنا پڑا اور پھر ہر جانب اندھیرا چھا گیا۔ گولڈ فش نے خیموں کے پاس آگ جلا دی۔ میں محتاط انداز میں خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق گولڈ فش کے خیمے کے ارد گرد آرجینوز پہرا دے رہے تھے۔ میں دیر تک ان کا جائزہ لیتا رہا اور غور کرتا رہا کہ گولڈ فش تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک مجھ پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی پڑی اور ایک تیز سرگوشی سنائی دی، خبردار، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ ٹھیک تیسرے منٹ کے بعد میں گولڈ فش کے خیمے میں بندھا پڑا تھا۔ گولڈ فش انتہائی حقارت آمیز انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ کریہا صورت ٹائیگر جس نے گولڈ فش کو مونٹریال سے فرار ہونے میں مدد دی تھی اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ امید ہے تم اپنے دوست گولڈ فش سے مل کر بہت خوش ہوئے ہوگے۔ میں نے دراصل تمہیں جب بھی مارنا چاہا کوئی نہ کوئی تمہیں بچا کر لے گیا۔ پہلی بار روبنز نے تمہیں بچا لیا، دوسری بار میری ناقص منصوبہ بندی نے اور تیسری مرتبہ اب کی بار بھی مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی سرد مسکراہٹ کو کچھ اور گہرا کر لیا۔ گولڈ فش کی بات سن کر میں تذبذب میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا، بلکہ مجھے اس بات کا تلخ تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ گولڈ فش جسے قتل کرنا چاہے اسے بے انتہا اذیت دے کر مارتا ہے اور اس اذیت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پہلی بار اس نے مجھے مختلف عوامل سے قتل کرنے کی کوشش کی، دوسری بار مجھے زہریلی گیس میں پھینکا اور اب اس کے دل میں مجھے ختم کرنے کے لیے یقیناً کوئی اور شیطانی منصوبہ تھا۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ گولڈ فش مجھے اس بار ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس کے 20 سال کے سوچے سمجھے منصوبے پر پانی پھیر چکا تھا۔ اس کے بہترین ساتھی حکومت کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اس کے تمام خفیہ اڈے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔
اس کا تمام سونا جسے وہ اپنی جان سے عزیز رکھتا تھا حکومت نے ضبط کر لیا تھا، اور ان تمام باتوں کا ذمہ دار فقط میں تھا۔ میں جو اس وقت رسیوں سے جکڑا ہوا اس کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ اس بار مجھے گولڈ فش ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ اتنی خاطر تواضع کرنے کے بعد بھی میں تم سے کام کیوں لینا چاہتا ہوں؟ گولڈ فش نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم اتنی دور کس لیے آئے ہو۔ تمہارے سینے میں موجود مکروہ عزائم مجھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی معلوم ہو گئے تھے۔ گولڈ فش نے کریہا سورہ ٹائیگر کو اشارہ کیا اور وہ ایک بڑی سی تشتری میں تازہ کٹا ہوا انسانی سر رکھ کر لے آیا۔ اس سر کو گردن سے کاٹا گیا تھا اور پوری تشتری خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کو پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ میں نے غور سے اس انسانی سر کو دیکھا تو غم و غصے سے نڈال ہو گیا۔ یہ الاپس میں کینیڈا کی انٹیلیجنس کے انچارج راجر کا سر تھا۔ جانتے ہو اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور خود ہی بول پڑا، اس نے میرے آدمیوں کو تمہاری بجائے جم کا ایڈریس دے دیا تھا، اور جم کا حشر تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اگر اس نے تمہارا ایڈریس دیا ہوتا تو تمہارا حشر جم سے مختلف نہ ہوتا۔ جو کچھ تم نے میرے آدمیوں کے ساتھ کیا وہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن اس تمام کارروائی کا ذمہ دار راجر تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، میری معلومات کے ذرائع لامحدود ہیں۔ مجھے الاپس میں ہی پتا چل گیا تھا کہ تم میرے تعاقب میں ہو، لہٰذا تمہارا استقبال کرنے کے لیے میں نے راجر کا سر منگوایا جو تم سے پہلے یہاں پہنچ گیا۔ اس سے تمہیں میری طاقت کا اندازہ تو خوب ہو گیا ہوگا۔ وہ جھکا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، جانتے ہو میں نے تمہارے ذمہ کون سا کام لگانے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس ساحل پر برسوں پہلے سونے کا ایک جہاز ڈوبا تھا، مجھے اس کا پتہ مل گیا ہے، لیکن کوشش کے باوجود مجھے سونا نہیں مل سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ میں تمہیں گیس ماسک دے کر اس سمندر کی تہ میں بھیجوں گا، اطمینان سے سونا تلاش کرنا۔ تمہاری مدد کے لیے کچھ آدمی بھی تمہارے ہمراہ ہوں گے، تمہیں کسی صورت میں بھی ناکام نہیں لوٹنا ہوگا۔ تمہارے گیس ماسک میں آدھ گھنٹے کے لیے گیس ہوگی، اگر تم نے آدھ گھنٹے میں سونا تلاش کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے آدمی تمہیں اس وقت تک پانی میں ٹھہرائے رکھیں گے جب تک کہ تمہارے ماسک کی گیس ختم نہیں ہو جاتی اور تم دم گھٹنے سے مر نہیں جاتے۔ میرے آدمیوں کے پاس 2-2 گھنٹے کی گیس ہوگی۔ اگر تم نے ان کو دھوکہ دے کر کہیں اور نکل جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے مسلح آدمی اس ساحل کی 3 میل چوڑائی پر کھڑے ہوں گے، تمہیں پانی کی سطح پر دیکھتے ہی گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ گولڈ فش نے انتہائی شفاف لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ گولڈ فش کو سونا نہیں مل سکا اور اب یہ تمام کھیل فقط میری دردناک موت کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی اس غلطی کا شدید احساس ہوا جو میں نے تنہا گولڈ فش کے تعاقب میں آ کر کی تھی۔ میرے یہاں آنے کا علم کسی کو نہ تھا۔ ایک خوفناک موت اب میرا مقدر بننے والی تھی۔ گولڈ فش نے فوری طور پر گیس سلنڈر تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ گیس سلنڈرز کی تیاری کا حکم دینے کے بعد گولڈ فش نے کرسی کی پشت پر دراز ہو کر آنکھیں موند لی، جبکہ ٹائیگر اس کے پاس ہی کھڑا مجھے خونخوار نظروں سے گور رہا تھا۔ مجھے اس انسان سے بہت نفرت تھی، اس نے مجھے بے انتہا اذیت پہنچائی تھی، اپنے لمبے لمبے دانتوں اور ناخنوں سے مجھے نوچ کر رکھ دیا تھا۔ خیمے میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر گھمایا۔ چاقو کے ایک تیز دھار وار نے خیمے کے کپڑے میں تقریباً 7 انچ لمبی ایک جری ڈال دی تھی۔ شاید باہر کوئی شخص موجود تھا اور اس نے یہ حرکت خیمے کے اندر دیکھنے کے لیے کی تھی۔ یقیناً وہ کوئی غیر متعلق آدمی تھا، کیونکہ اگر وہ گولڈ فش کا آدمی ہوتا تو دروازے کی جانب سے بھی اندر آ سکتا تھا۔ مجھے سیٹی کا خیال آیا، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہ تھا، اور پھر وہ اتنے سخت پہرے میں یہاں کیسے پہنچ سکتی تھی؟ وہ خود بھی تو کسی ایسی جگہ پر جانا پسند نہیں کرتی تھی جہاں دیوتا کا عذاب نازل کیا گیا ہو، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اچانک مجھے اس پراسرار ہیولے کا خیال آیا جسے میں پہلے بھی 2-3 بار دیکھ چکا تھا اور جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے چونک کر ٹائیگر کو دیکھا تو سنسنی کی ایک تیزی میرے رگو پے میں سرایت کر گئی۔ وہ بھی تشویشناک نظروں سے اس سمت دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس جری پر نظریں جما دی۔ باہر کھڑا شخص جری کے دونوں کناروں کو چاقو کے کونے سے پھیلا کر اندر دیکھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ باہر جا کر وہ گھوما اور خیمے کے عقب کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 15 سیکنڈ بعد ایک ہولناک چیخ رات کے سناٹے کو توڑتی چلی گئی۔ یہ چیخ اس قدر بھیانک اور طویل تھی کہ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے بعد چیخوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اونگتا ہوا گولڈ فش حواس باختہ ہو کر پہلی ہی چیخ پر کرسی سمیت زمین بوس ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا ریوالور نکالتا ہوا نکل گیا، جہاں بگدڑ مچ چکی تھی اور طرح طرح کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ چیخوں کا سلسلہ اب رک گیا تھا، لیکن شور و غل کی آواز کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ گولڈ فش کے ساتھ ٹائیگر کے علاوہ سب لوگ آرجینوز تھے۔ وہ اپنے حلق سے اس قسم کی بھیانک آوازیں نکال رہے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہت سی بدروہیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ یہ سلسلہ تقریباً 15-20 منٹ تک چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی، اور پھر بہت سے قدموں کی آوازیں
مجھے اپنے خیمے کی جانب بڑھتی ہوئی سنائی دی۔ ایک انجانے خوف کے تحت میرا پورا جسم لرز کر رہ گیا۔ گولڈ فش 8-10 آرجینوز کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوا۔ ٹائیگر خون میں لت پت تھا اور 4 آرجینوز نے اس کا مردہ جسم اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مرنے کے بعد ٹائیگر کو خون میں غسل دیا گیا ہو۔ اگرچہ وہ میرا دشمن تھا مگر اس کا اس قدر بھیانک انجام دیکھ کر میں کانپ گیا۔ اسے ستون سے باندھ دو اور اس کے کپڑے اتار دو۔ گولڈ فش میری طرف اشارہ کر کے دوڑا اور آرجینوز نے پلک جھپکتے ہی اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ گولڈ فش برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنن فانن جریاں پڑ گئی تھی اور اس کے نتنوں سے سرد آہیں نکل رہی تھی اور وہ بڑبڑا رہا تھا، ناممکن، ایک انسان ٹائیگر کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اگر ایٹمی پستول استعمال نہ کرتا تو ٹائیگر مر نہیں سکتا تھا۔ گولڈ فش واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر انتہائی مضبوط اور فولادی اعصاب کا مالک تھا۔ اس کے دانت اور ناخن تو ایک طرف، اس کے جسم کی کھال ہاتھی کی کھال سے زیادہ موٹی اور کھردری تھی۔ لمبے بازوؤں میں ایک عام انسان سے 5-6 گنا زیادہ طاقت تھی۔ ایسی صورتحال میں ٹائیگر کو عام پستول سے قتل کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے تو حملہ ور نے ایٹمی پستول سے کام لیا تھا۔ گولڈ فش سلگتا ہوا سگریٹ لے کر میری طرف بڑھا اور اس کی آنکھوں میں درندگی کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ اگر میں اسے نفی میں جواب دیتا تو وہ کبھی میری بات پر یقین نہ کرتا، اور اگر میں سیتی کا بتا دیتا تو وہ یقیناً اسے ڈھونڈ نکالتا اور پھر اس کے نرم و نازک جسم پر اپنے ظلم کی انتہا کر دیتا۔ وہ اس پر اپنے ستم کی تمام مشقیں کرتا اور ٹائیگر کے قاتل کے بارے میں پوچھتا۔ اپنی خاموشی کا انجام جانتے ہو؟ اس نے میرے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، میں نے تھوکتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کو کس نے قتل کیا ہے؟ وہ دوڑا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہیں علم ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ تمہارے سینے کی تمام چربی پگھلا کر رکھ دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں نے وثوق سے کہا۔ لیکن گولڈ فش اندھا ہو چکا تھا۔ ٹائیگر کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا تھا۔ ٹائیگر کو قتل کرنے کی حرکت جس نے بھی کی تھی اس نے میری موت کا سامان پیدا کر دیا تھا۔ میں بہت چیخا، بہت چلایا، لیکن میری چیخیں سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ گولڈ فش نے میرے سینے کو جلتے ہوئے سگریٹ سے داغ دیا، ستم آرائی کی انتہا کر دی اور میرے پورے جسم کو داغدار کر دیا۔ 20 سال گزرنے کے باوجود میرے جسم پر یہ نشانات موجود ہیں۔ جب بھی میری نظر ان نشانات پر پڑتی ہے تو مجھے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ جاتا ہے۔